الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى آخر أو كما قال۔ پچھلے درس میں قوم لوط کا ذکر تھا، جہاں قوم لوط بستی تھی وہاں سے تھوڑا چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ایک اور قوم آباد تھی جس کا نام اہل مدین تھا۔ قوم مدین بھی کہا گیا، اہل مدین بھی کہا گیا، قوم شعیب بھی کہا گیا۔ یہ قوم بھی بہت خوشحال تھی اور یہ زمینیں بھی بہت سرسبز اور شاداب تھی، باغات تھے، پیسہ تھا، بہت زیادہ ان کے پاس دولت تھی۔ پہلا جرم ان کا یہ تھا کہ یہ مشرک تھے، دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا اور بہت بھاری گناہ ہے۔ جیسے قوم لوط کا بہت بھاری گناہ تھا لواطت کرنا، اور دوسرا لوگوں سے چیزیں لے لینا کہ چیک کروا کے آ رہے ہیں، پھر آتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ قوم شعیب بھی ایسی تھی کہ ان کا کام ناپ تول میں کمی کرنا تھا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا حقیقی مالک ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ ناپ تول میں کمی کرو، نہ پمائش کرنے میں کمی کرو۔ 900 گرام والے وٹے آئے نا کہ کلو ہے گھیو جا 900 گرام دی تھیلی اسپیشل بڑھواتے پیچھو مگوے نن اگو دے نن اکی کلو ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ وہ چیز جو 300 روپے میں ہے آپ اس کو 350 روپے میں فروخت کرو، لیکن یہاں آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ کلو کو یعنی 1000 گرام کو 900 گرام کو 1000 گرام کہہ کر بیچیں۔ لکھا ہوا ہے 1 kg جب وزن کرو تو ہوتا ہے 970 گرام۔ ہو کیا حاجی صاحب؟ دکان کا نام کیا ہے؟ المدینہ سپر سٹور۔ دکان کا نام ہے المکہ سپر سٹور۔ الرحمن کریانہ سٹور، نام الرحمن اللہ کی صفت کو رکھا ہے اور کام کر رہا ہے ابلیس کے بتائے ہوئے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم جب کوئی چیز تول کر دو تو پوری پوری دو، کوئی چیز ناپ کر دو تو پوری پوری دو۔ انی اراکم بخیر، میں اس میں بھلائی دیکھتا ہوں۔
یعنی پورا پورا تولو، یہ اچھا کام ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے جو تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم جب تول کر دو یا پیمائش کرو تو پوری پوری کرو اور انصاف کے ساتھ کرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم میری بات مانو تو پھر جو آپ پوری پیمائش کے بعد نفع کماؤ گے تمہارے لیے یہی بہتر ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اگر تم میری بات نہ مانو تو میں آپ پر مقرر کیا ہوا کوئی نگہبان نہیں ہوں، نگران نہیں ہوں کہ تمہیں بزور بازو پکڑ کر روکوں۔ میرا کام تو زبان سے نصیحت کرنا ہے۔ اب جب نبی نے یہ نصیحت کی تو چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ وہ نصیحت قبول کرتے، لیکن ان بدبختوں نے الٹا مذاق شروع کر دی۔ یہاں ہونا دن نماز نہ پتہ تھا لگے، میاں نماز پڑھ قرآن پڑھ آگے نہ پتہ تھا لگے۔ ہاں میاں نماز پڑھ دین نال جوڑوانے، اللہ اللہ کر دینی مجالس سے آیا کر آگے نہ پتہ لگے۔ تو انہوں نے بھی ایسے بےہودہ جواب دیا۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک، قوم نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز ہمیں حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے کیا ہم چھوڑ دیں؟ یا تیری نماز دے سکوں بڑا نماز دیں۔ یہاں ایک پیغام تو انہوں نے یہ دیا قوم نے کہ یہ جو اللہ کی بندگی ہے، عبادات ہے بالفرض والمحال، اگر صحیح بھی ہے تو دین صرف عبادات تک، چلے لئی ہو دن 4 مہینے لئی ہو دن 7 مہینے لئی ہو دن سال لئی ہو دن، دین صرف مسیح تک ہے، صرف نماز دین بس۔ بھیڑی جا زمینہ ہڑپ، یہ سارا ذاتی مسئلہ مولانا صاحب نہ لیا، سارا ذاتی مسئلہ۔ میاں شادی دے کنجر نہ تھے حضرت صاحب ایسا جا مجبوریاں بھی ہونے، وزیری دا حق پورا دے دو، حضرت بال بھی پالن، تو سا کم کیتا کرو بس، تو ساڑھے ساری تے وینا بس ونجو سا کوئی گال دا پتہ ہی پیا پہلے، خام خائی میں آئے بیٹھے۔ کوئی نواں بندہ شودہ ساڑھے علاقے دے یہ رواج ہے، کوئی نواں شودہ بندہ تبلیغی جماعت نال چلا 4 مہینے لاتے آوے، او مسئلہ سارے کو پوچھے جا پرانے آدھے نا، وہ ہے اللہ دا بندہ وڈے عالم کول مسئلہ پوچھے نہیں نہ کو کیتا پتہ ہے جا والا دن، وہ ہے اللہ دا بندہ جڑا بندہ رات دی دین دے کم وچ مصروف ہے، ہوں کو مسئلہ پوچھ نہیں تو دکاندار ہے۔ عجیب و غریب تعلیم ہے نہ دی، عجیب و غریب گالی ہے، سمجھ نہیں ہے۔ انہاں دا خیال ہے کہ عالم جڑا ہوئے اور روٹی نہ کماوے، سارے کو چندہ گھن ونجے، سال دو بعد اشور دے دانے گھن ونجے، تے اوہو مولوی حقوق العباد دا مسئلہ نہ رسے۔ اگر دس دیتا
یہ آخر سن اے مولوی خراب ہے ایک دانے دے ون بھی دے کیوں آکے اسا بھیڑی دا حق کھادی کھڑے ہیں یا دنہ جائز آکے ذری سخت علامت پہ گئے اوقات کن ودھیا ودھے تے ساک وہ متقی نہیں لگتا این مولوی کو شور دے دانے نہ دیوائے او بے کو دیوائے جرا چپ کر دے بیٹھا رہنے اے مولوی آکے پوجوال ودھوا پھر گالی کرنے دین نہیں سمجھے نا دین تو ہٹ پہ کچھ گالی کرنے کیا مطلب دین ہے مسجد دین ہے صرف نماز بس یہ تو باہر دین ہے کہنا یا دین بھال یہ فتنہ کرنے نمیوں کو آدھے یہ کو کہہ نہیں پتا ہوئے اللہ دا بندہ لوگ جہاں پگڑیاں اچھلیں دے یہ کو بزرگیں دی ترتیب دا پتہ بھی کہنی لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان بھی توارے گن پناہ منگ ونجے اچھا شیطان گن منگ دے شیطان توارے گن پناہ منگ ونجے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا نواسا تھا ایک آدمی آ گیا کہتا ہے حضرت آپ کا نواسا نماز میں سستی کرتا ہے کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا حضرت نے بات سنی ایسے سر نیچے کر کے بیٹھے رہے وہ آدمی چلا گیا کچھ عرصے کے بعد پھر آ گیا کہتا ہے حضرت آپ کے نواسے نے مجھے کچھ سخت کلمہ کہا ہے تو آپ ایسے سر نیچے کر کے بیٹھتے ایسے سر اونچا کیا اوپر کیا اپنے خادم سے کہا بلا کے لاؤ اس کو وہ بلا کے لایا گیا آپ نے فرمایا آپ نے اس کو سخت کلمہ کہا ہے اور نحق کہا ہے اس نے کہا نانا جی غلطی ہو گئی کہا اس سے معافی مانگو معافی منگوائی اس بندے نے کہا حضرت میں حیران ہوں میں نے نماز کے متعلق شکایت کی آپ خاموش رہے میں نے معاملات کے متعلق شکایت کی آپ نے فوراً نوٹس لے لیا فرمایا ہاں بندہ نہ رحیم ہے نہ کریم ہے نہ غفور ہے نہ غفار ہے نہ مہربان ہے تو بندے کا حق دنیا میں دینا لازمی ہے اللہ کا حق ہوگا تو کوئی کمی کوتاہی اگر رہ گئی تو اللہ رحیم بھی ہے کریم بھی ہے مہربان بھی ہے غفار بھی ہے غفور بھی ہے تو اللہ اپنا لطف کرم فرما دیں گے اپنے حقوق معاف کر دیں گے عقیدہ صحیح ہو عقیدہ صحیح ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں حیات ہیں یہ عقیدہ صحیح ہو قبر میں عذاب جزا سزا کا ایمان رکھتا ہو جہنم جنت کو برحق مانتا ہو میزان کو برحق مانتا ہو جتنے بھی شرائط ایمان ہے سب پر ایمان رکھتا ہو تو فرمایا اس کے بعد عبادات میں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن حقوق العباد پر ڈٹ کے کھڑا ہے تو پھر کام ہو جائے گا اے آدمی نہیں تھی بالے نہ صحیح انہیں کو کہہ نہیں پتا شہر جو نا بیان کرانے یا پر بیان کرو مولانا صاحب اتنا لے پتہ کیا دیں اے ملے محمد تاجا نکاح نہیں بلایا اوہ آپڑا اے کاکے محمد تاجا نکاح تھی آپڑا نکاح تھی بس کوئی گال نہیں زیادہ حال آگے جیسا کوئی گال سبحان اللہ وہ مشرقی میں آ جانا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے عبد المطلب دا پوترا ابو طالب دا بتریجہ نہیں ہوئے ہاں اب یتیم شدہ بس وہ میں بھونک دیں بیٹھے جی اے مہارت نال بھونک دیں جٹ بتے نا مراد تھی نے
اپنا قد اچا کرن کتے دین دی گال کو دباون کتے وڈے فنکار دے پتر نے وڈے فنکار دے پتر اے ایسے نام مرادن اے سمجھن دے آویں تے سیاستدان دی اکھ دا اشارہ سمجھ گندن تے اے منکر تھیون دے آویں دا واضح تے سری اللہ دا قرآن انہاں کو پڑھ تے سناؤ اے ذلیل آدم اے صحیح وقت دین دا کو کیتا پتہ ہے کو کیتا پتہ ہے تے وڈا پتہ ہے حاجی صاحب دا پترا تیرا پتہ ہے تو زمینہ پیتی کھنی بے ایمانا حقوق العباد ضبط کیتی کھنی اللہ دے حبیب فرمائے جائیں کوئی دی ایک بالشت زمین ضبط کیتی کل قیامت علی دیوار اللہ ہوں زمین دے اتلے حصے کو لاتے تحت السرا تک جتنا مٹی نکل سے ساری انہیں سر تے لڑے سے ایکڑ پیتی کھڑے والے پتھا نہ پیا ہوئے دوا لکھی چیوں لسوڑا کئی دو ہونا لسوڑا وہ کوئی لسوڑا سڑک دے ڈٹا پیا ہوتے ہیں پتھا پیا ہونے لیم نکلیا پیا ہوئے یہ نکلیا پیا ہوئے والا کی وڈا فنکار دا پتر ہے کرے فنکار دی کوئی گالی آکے ہو جائے دی اپنا نکا سڑو ہو جائے ایسا کرنا کہ تک وڈا سڑو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء دوسری بات کہی شعیب علیہ السلام سے کہ ہمارا مال ہے ہماری مرضی تو کیوں روکتا ہے ہم جیسے چاہیں اپنے مال کو فروخت کریں خرید کریں معاملات کریں تجھے کیا نہیں ہونا دیں اے مداخلت کریں وما انك لانت الحلیم الرشید تیسری بات انہوں نے بطور مذاق کہا اے تو وڈا عقل مند ہے دنا ہے سمجھدار بندہ ہے انک لانت الحلیم الرشید انہوں نے کہا تو بہت سمجھدار ہے سلیقے والا ہے انہیں نے وڈا سمجھدار ہیں وہی میں وڈا سمجھدار ہیں یہ بھی میں آدن یہ کچھ زیادہ سمجھدار ہے کچھ چھوڑو تو سمجھ کچھ زیادہ سمجھدار بڑے ہوتے ہوئے حضرات جو ہے اصلاح دی فکر کر گنو اے تکبر دا جڑا کیڑا ہے نا اے وجہ وجہ قوموں کو پچھو برباد کرائے جڑا ٹیپو سٹ مریندا ودے قبر دا ہوئے حضور نے نہیں فرمایا یا آپ نے نہیں سنا حضور نے فرمایا صحابہ میری امت میں مفلس کون ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کی زمین نہ ہو جس کا گھر نہ ہو جس کی سواری نہ ہو جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو یا رسول اللہ ہم تو اس سے مفلس سمجھتے ہیں حضور نے فرمایا نہیں مفلس وہ ہوگا جو کل میدان حشر کے بعد میزان پر اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے جب آئے گا تو اس کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے جیسے ستارے ہوں گے اور اس کے اعمال اتنے بھاری ہوں گے جیسے زمین پر پہاڑ بھاری ہیں لیکن جب حساب کتاب ختم ہوگا تو اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی فرشتے اس کی مشکیاں باندھ کر انہیں جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا اتنے اعمال لے کر آئے گا اور بھاری بھاری اعمال لے کر آئے گا لیکن حساب کتاب کے بعد اس کے پاس سوائے گناہوں کے بوجھ کے کچھ بھی نہیں بچے گا ایسا کیوں ہوگا
حضور نے فرمایا وہ غیبت کرنے والا ہوگا، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، وہ مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے والا ہوگا، وہ ماں بہن بیٹیوں کی زمینیں ہڑپ کرنے والا ہوگا، وہ اپنے بھائیوں کے حق پر ناجائز قبضہ جمانے والا بھیڑیا اور درندہ ہوگا۔ حاجی صاحبہ من کہنا نماز ہن فرض نہ پڑھ سے، حضور فرمائے نماز پڑھنا والا تے نہ پڑھنا والے دی فرمایا ایویں مثال ہے کہ ای سمجھو کہ نماز پڑھنا والا مسلمان ہے، نہ پڑھنا والا کافر ہے۔ مسلمان تے کافر دے وچ فرق کرن والی چیز نماز ہے، لیکن نماز اللہ فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی دے کمے تو رکیندی ہے تے ناجائز کمے تو رکیندی ہے۔ تے اگر تو نماز پڑھدا کھڑی تے بے حیائی چھوڑن تو تیار کہنی وی اے ول وکھرن دادا اے وکھرے نہیں، اے پتہ کیا کرن اے کوئی جرا نا بے ریش چھوارا ونجے تا اون دی کنڈ تھپنے او چیل تک ہاتھ پجونے تے کو تبلیغ ول ناراض بھی تھی نے اے ادن ٹھرکی میں کتاب پڑھیں ضم الہوا علامہ ابن جوزی لکھے لونڈے باز جترائے قسمن، پہلی گالے دیکھ تے مزے گندے، دوجا ہاتھ لالا تے مزے گندے، تریجا مکالا ملے دے، یہ والا ہاتھ لالا تے مزے گندن تے گالی کر تے مزے گندن، اے پہلے دو ہے یا کل کو ہاتھ مارن مل منیندے نہیں ادن حضرت صاحب سخت لیندے وے مل بجٹیں کو نہیں تقریر نہ سنیا کرو گمراہ تھی ویس ہیں چھوڑے کو آدھے مت کی نہیں گیا وے کہ حضرت صاحب دا بیان سنا خان قائد فروزہ کیا سکھینے وہ اندے شدے دسینے نماز سکھینے غسل دے فرض سنتا وضو دے فرض سنتا نماز، اچھا یا گالی ایسا ڈاٹھیں کا سکھینے ہیں بزرگیں دی ترتیب ٹھیر نفائی دینا گی کرو، واہ واہ چنگے بندے چنگے، اللہ تو کو سلامت رکھے۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اللہ کی طرف سے روشن ہدایت پر قائم ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، مجھے میرے رب نے بہترین رزق عطا کیا ہے، وہ تھوڑا ہوئے حلال ہوئے کھاتے سکون نل سم پوے، اے رزق چنگائی لکھاں ہوئے کروڑا ہوئے حرام دے ہوئے رات سمن نہ دے میں یہ کتے کو لہار پئی ودی ہونی ہے ایویں لہار پئی ودی ہے جتھوں زمین وکدی پئی دڑپ تھی نے جتھا کوئی شے وکدی ہونی ایویں زپ تھی دے دین دی گالا ونجے ادے حضرت صاحب حالات کہنی تنگی ہے بالے دا ٹکر بھی پورا نہیں تھیندا زمین وکے تا ایکڑ دے پیسے گڈی کڑے جوان دا پتر ہاں بڑا غیرت لائی وہ رزق یہ ہے جو آپ نے حلال کمایا، حلال، اگر اپنی کمائی میں حرام کی کمائی ملا لی یہ رزق حسنہ نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے کہ سانپ بنا کر میدان حشر میں تیرے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور وہ گنجا سانپ تیری پیشانی پر ڈستا رہے گا، تو چیخے گا چلائے گا اور کہے گا میری جان چھوڑ دے، وہ سانپ کہے گا میں وہی مال تو ہوں
جو دنیا میں تو نے کمایا تھا، میں وہی دولت تو ہوں تیری جو تو مجھے گن گن کے رکھتا تھا، میں وہی تیری پراپرٹی تو ہوں جو خرید کر تو نے سنبھال رکھی تھی، جس وقت تو نے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کی تھی، جس وقت تو نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کا حق غصب کیا تھا، میں وہی حق تو ہوں۔ دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں تجھے کیوں چھوڑ دوں؟ دنیا میں تو نے مجھے سنبھال کے رکھا، آج میں تیری پیشانی کو سنبھالوں گا، ڈستا رہے گا۔ ساری انسانیت اس لائن کو دیکھے گی، ساری انسانیت دیکھے گی۔ گنجا سانپ اس کی گردن پہ ایسے ہو جو آج کل پہنے میں دھونے میں لوگ مفرل گالا جو ملتے نہیں جائے سادہ ٹونی والے تھے، سادے ٹونی والے تھے انگریزیں سے ٹونی والے تھے، سادہ ٹونی والے تھے، شرم نہیں یار، سمجھا ہوتا دن مولوی تنگ نظر تھی تو وسیع ظرف روشن خیال منڈائنا مرادا زنادا خواہش مند لواتت دا خواہش مند حرام کھانا دا خواہش مند یاد میں روشن خیال مولوی قدامت پسند دقیالوس تینن واہ تو پتہ نہیں کہڑی دیوس ہے جو جمعی کھڑی مرادا صدق کی انوس ہے تو دیوس ہے بے غیرت۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں اور جن کاموں سے تمہیں روکتا ہوں میں ان کی مخالفت نہیں کرتا، میں تو اس کے موافق ہی عمل کرنے والا ہوں۔ جب تمہیں کہتا ہوں ناپ تول میں کمی نہ کرو تو میں خود بھی نہیں کرتا، جب تمہیں کہتا ہوں کہ پورا ناپ کر دو، پورا تول کر دو تو میں خود بھی پورا ناپ کر دیتا ہوں، خود بھی پورا تول کر دیتا ہوں۔ جب تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو تو میں خود بھی اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر آپ کی اصلاح کروں۔ وما توفیقی الا باللہ، مجھے کوئی توفیق نہیں اپنی طرف سے مگر اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں۔ توکلت والیہ انیب، علیہ توکلت، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، والیہ انیب، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم آپ میرے ساتھ ضد کرتے ہوئے اتنا نہ حد سے گزر جاؤ کہ تمہیں میرا رب اتنا نہ مجرم بن جاؤ کہ ان یصیبکم، کہ میرا رب تمہیں عذاب دے، مثل ما اصاب قوم نوح، جیسے آپ سے پہلے قوم نوح کو عذاب دیا، او قوم ہود، یا قوم ہود کو عذاب دیا، او قوم صالح، یا قوم صالح کو عذاب دیا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو آپ سے دور بھی نہیں ہے، وہ تو ساتھ بستی ہے۔ جا کر دیکھو کیسے اللہ نے تباہی پھیر دی، کیسے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا،
کیسے اللہ نے ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا، جا کر دیکھ لو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو آ تو صحیح، آنسو بہا تو صحیح، تو اپنے کبیرہ گناہوں پر رو، میرا رب تجھے معاف نہ کرے پھر کہنا۔ لیکن حقوق العباد اگر تو نے ضبط کیے ہوئے ہیں، بھائیوں کی زمینیں، بہنوں کی زمینیں، بیٹیوں کی زمینیں، ادے میں حضرت صاحبہ تھی کل ٹرگیاں ہاتھ بدھمی، میں کہ میرا پتر غریب ہے، اپنا حصہ میرے پتر کو بخش دو، میں کہ کہنی بخشا گیا نا مراد بھولوا دھیاں کہیں بھیجن، پتر میرا غریب ہے، میں ہاتھ بجھم، میرے پتر کو اپنا حق معاف کرو، مجھے دھیری معاف کر دیتے نے حضرت، نہ ڈرایا کرو جہنم دے عذاب کنو، مدہ مکارینا مرادا، تیرا پتر غریب ہے، تیجا دھیاں لیلالن، انہاں دے خزانن، اللہ نا مراد ظالم بھیڑیا درندہ، تائیں تو وڈا اللہ دی دھرتی دے کوئی مکار، فریبی، فنکار، اللہ دا دشمن ہو سی، جیڑا پتر تیرے منہ تے کھلے کھڑا مرے دے، جیڑا پتر آدھے پیو کو آدھے پاگل ہی تو دوتے کتا عقل گنی، وہ ہوں پتر واسطے اپنا ہنہ دھیری دا حق کھا دی، جنیا جم جن تے پیو کو محبت سکھاون پونجن تے آخری حد تک پیو کو محبت دی کے لیے۔ متائیں گنو دا کہ ظالم ہو سی اللہ دی دھرتی تے، بھاویں سے تو 2.5 میٹر دا پٹکا بد، بھاویں 6 میٹر دا بد، بھاویں 17 میٹر والا پٹھانے والے گھر وڈا پٹکا بد، اللہ دل دیکھ رہا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ وہ جانتا ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، فرمایا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں تیری پگڑی دیکھتے عبدالرشید غازی دا شاید ڈر ونے، بڑا بندہ نا، ایک استاد صاحب سبق پڑھے نا بیٹا، ایک جٹ شدہ نواں سروزہ لایا، اس کے بعد کھا لایا، بڑا سارا پٹکا بچو، مدرسے وال پہنچ گیا، وہ استاد صاحب حدیث پڑھے نہ بٹھاتے ہیں پلٹی جی میں ماری بیٹھا، میں ماری بیٹھا، وہ جی میں نیڑے آئے استاد سے کہتے کہ جی ایک گودے دے بیٹھے، جی میں سیدھا تھی بیٹھے، جو کوئی بڑا شیخ آ گیا، اسی بڑی پگڑی اینک بائن ٹھارتے جبا، وہ جو نال آتے بیٹھا آتے حضرت ڈر داتے سبق پڑھنے بیٹھو، ان متاں کئی جا غلط پڑھا دے ڈس دے ٹھا کرے، طالبے دے سامنے دا میری عزت ویسے پہی، جی استاد سبق مکا کے دے السلام علیکم حضرت صاحب کی میں آئے، اکھئی میں یوجف کو ملنا آیا، یوجف دا ابا میں، یوجف دا ابا یا یوجف دا ابا شیخ دا نام ہی زدہ نہیں ہے نا، تو میرے ہی میں باقاں گڑواری تھی، سجدہ دریا بیٹھا حضرت صاحب میری غلطی نہ کٹ کی نہیں، یوجف دا ابا ہاں بات دی وہی پیا میں تیری پگڑی تو میں متاثر تھی سکتا، پر اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے لین دین کو دیکھتا ہے، اللہ مخلوق کے ساتھ کیے جانے والے تعلقات کو دیکھتا ہے کہ اس کے تعلق کیسے ہیں۔ قالوا یا شعیب ما
نفقه كثيرا مما تقولون. کیا ترجمہ بھول گیا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقولون. قوم نے کہا اے شعیب آپ کی بہت ساری باتیں جو آپ نے بیان کی ہمیں سمجھ نہیں آئی تیری باتیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. تو ہمارے درمیان میں رہتا ہے ایک کمزور آدمی کی حیثیت سے. اتنا کیا آدمی بڑے ذمہ داری میں نہیں. حضرت صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا صاحب گال سا اچھی کر گئے. مولانا صاحب دے اپنے جائیداد ہوئے تو پتہ ہوئے. حضرت صاحب بھولے بندے نے کیا پتا، یعنی اے کمزور ہیں. حضرت صاحب بھولے بندے نے کیا پتا. عدالتاں دے رپھڑدا، تھانے دے رپھڑدا. اللہ تے کو تھانے دے رپھڑ مبارک کرے، تے کو عدالتاں دے رپھڑ مبارک کرے. جینے ذلیلا ذلیل تھیا ودی ون مر ذلیلا. تو جو وزن گھٹے نہیں جو حضرت بھولا ہے، حضرت کو کیا پتا. وقتے کو حضرت سمجھے نے جو اللہ دا فرما بردار تھی ون جن جن دے حقوق ادا کر چا. میرا رب تیری تھانے تو جان چھڑوا دے سی. میرا رب تیری عدالتہ کو جان چھڑوا دے سی. میرا رب تے کو رپھنے کو بچا گنے سی. سکھا تھی پوسیں تے سکھا سم پوسیں. رات جو سم سے مزے دی نیندرا سی. آدھے نہیں آکھے تھی بندہ ستا بھی آگے کیا آگے بھیجا گے تو ستا بھی. یعنی کوئی آس پاس دی کوئی خبر نہیں. بھی ہے گولیاں کھا 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 کہ حضرت صاحب 8 گولیاں سکون علیہ کھا دے. 8 نیندر نہیں آئی کہ وظیفہ دسوا. میں کہ ضرور کئی بھین دا حق پیسی وداؤ سے سوارا. ضرور کئی بھرا دے حق دے ڈاکہ ماری وداؤ سے. کیا ہے نا حضرت صاحب کیا ہے نا. کوئی ضرور اللہ والے کو دکھائی وداؤ سے. اللہ والے دا دل دکھایا ہو سے. کہے نا حضرت صاحب کہے نا اوہ نیندر نہیں آندی. میں کہ ساکھو تا اوہ ڈاڑھی آندی ہے. سویرے ڈاڑا در کھڑکے اندر زور دا تے ساکھو وال میں پتہ لگ دے جو بارو کوئی اٹھا مانا آیا کھڑے جو اٹھو پتر روزہ رکھ گی نو کوئی شکر پکا ہوا آدھا کیا آدھے تے کو اوہ نہیں آندی ساڑی اوہ اکھڑ دی نہیں. فرق تا دے گا وہ رزقن حسنا. اللہ نے آپ کو صحت دے دی. رزقن حسنا اللہ نے آپ کو اپنی بندگی کی توفیق دے دی. رزقن حسنا اللہ نے آپ کو سکون کی نیند عطا کر دی. رزقن حسنا اللہ نے آپ کو خدمت کرنے والی عزت کرنے والی بیوی عطا کر دی. رزقن حسنا اللہ نے آپ کو دیندار اولاد عطا کر دی. رزقن حسنا ایک یعنی جو ہر سال ایکڑ زمین دا کی کھڑے تے کھانا چٹنی کھڑے. کدے گھن ونجو مرکز گھن ونجو نا آکھ وے اللہ دے بندے او بھی وستے والے روٹی پکوا تے چاوین مرکز تبلیغی مرکز او فلانے قوم والے او فلانی قوم والے روٹیاں پکوا وڈے وڈے پتیلے پکوا تے تو ساکو اللہ دیسی اتھالو سیا بے دے دسترخوان دے وجہ بنی شرم دے حیاء نہیں ساکو اللہ دیسی.
وہ انہوں کو اللہ نہیں دیتا جیرے چاہوے نے پکاتے تبلیغی مرکز جو اللہ دے رستے دے روٹی پکوا دے گھرو چاہوے نے تو اللہ دے نا دے پیوانا لائے دیوان کی دیتے کو موت کو نہیں ہے نا مرادا. یہ جمعرات شب جمعہ نہیں ہونی جیسا والے بندے سیدھے والے قوم وینن اتھو روٹیاں پکوا دے چاوینن چاول پکوا دے چاوینن بریانیاں پکوا دے چاوینن اتھا ونڈینن آتی کھانن بینن کو کھوینن یہ جڑے سادے ودن نہیں جو دے خاص کا کو اللہ دی سی اے موٹر سائیکل کی فری والا گلے نہ دتا کو چاہیے چاہیے ویندا تا ہوئے پئی وہ اللہ دا بندہ تے کو جو اللہ دا وی ایکڑ زمین دے تے وہ تو کدی پتیلا چاول دا پکا دے چاون آخ اللہ دے دین دی گال سنا ہے بیٹھن اللہ دے دوست اللہ دے ولی اللہ دی محبت نہ گال ہی دے سن دل وچ نور آسی ولی اس میں نیک لوگوں کو میں بھی کچھ اپنی رقم جو کچھ کھوے ساجا اپنے رزق جو کچھ انہوں کو کھوے ساجا نماز پڑھ سن میں کو ثواب تھی سی اے خیال کو نہیں آدھا کیوں نہیں آدھا جو اتھا جڑے لوگ گئے بیٹھن دین دی گال سن دے بیٹھن او جنی گال سنوینے بیٹھن او اللہ پاک جیندہ فرمان سنوینے بیٹھن او محمد عربی پاک جیرا قرآن پڑھتے او سنوینے بیٹھن او قرآن پاک او جڑے گال سنوینے بیٹھن او سونے نبی دے عاشق بھی پاک تے صاف اندہ جلے مال ہے حرام دا اللہ کتھوئی کو توفیق دے جو پکاتے چاوجے اے پی سکتے کھوا نہیں سکتا نا مراد ہاں وَأُنَّا كَ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا آپ ہمارے درمیان رہتے ہو ہم دیکھتے ہیں آپ کمزور ہو وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دیتے. ایک قوم شعیب دے سردار آتے پہ تو معلوم تینے کہ شعیب علیہ السلام دا خاندان ہے تکڑا. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول اے شعیب تیری تقریر ہمیں سمجھ نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ انبیاء میں اللہ نے جس کو امام الخطباء بنایا خطیبوں کا امام بنایا وہ حضرت شعیب تھے. یعنی اتنا پیاری تقریر کرتے تھے اتنا پیارا واز کرتے تھے کہ وہ واز نبیوں کے لیے بھی قابل رشک تھا. امت تو جہاں رہ گئی لیکن یہ ایسی قوم بدبخت تھی کہتی تھی شعیب تیری تقریر تھا کچھ سمجھ نہیں آتی حضرت سے جگہ لی سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیا کرے کئی گال نہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ہمارا خیال ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تو کمزور ہے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ اگر تیرا خاندان بڑا نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ تو ہمارے لیے ہمارے درمیان کوئی وقت نہیں رکھتا. قوم دے حضرت نے فرمایا قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سے بڑھ کر میرے خاندان کا آپ پر دباؤ ہے؟ نہیں، اللہ بہت بڑا ہے.
جس نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے میرے خاندان کو بھی پیدا کیا ہے۔ آپ میرے خاندان کا دباؤ لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ شعیب آپ کا خاندان ہے، اس وجہ سے آپ کو ہم نہیں مار سکتے، ورنہ مار دیتے۔ جو میرا رب پوری کائنات کا خالق ہے، جس نے تمہیں زندگی عطا کی، جس نے تمہیں نعمتیں عطا کی، جس نے تمہیں وجود عطا کیا، تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میرے خاندان سے تو ڈر رہے ہو۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ کا حکم تو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رہے ہو، میرے خاندان سے ڈر رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب آپ کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، آپ جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایسے یہ اعمال نہیں ہے کہ اللہ ان کا حساب نہ لے، نہیں لے گا، بے فکر ہو جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر جو کر رہے ہو کرتے رہو، اور میں بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ من یأتیہ عذاب یخزی، جس دن رسوا کرنے والا عذاب آ جائے گا۔ ومن ہوا کاذب، پھر پتہ چلے گا جھوٹا کون ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اللہ فیصلہ کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اللہ فرماتے جب ہمارا امر آ گیا یعنی عذاب آ گیا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اپنی رحمت سے ان کو نجات دے دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور وہ لوگ جو ظالم تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، پیمائش میں کمی کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، ان کو ایک چیخ نے آ لیا، یعنی جبرائیل نے چیخ ماری، جیسے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے تھے، تو قوم شعیب نے بھی جب جبرائیل کی چیخ سنی ان کے بھی دل سے پھٹ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح یہ اپنے گھروں میں اندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ یہ یہاں رہتے ہی نہیں تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بُعِدَتْ ثَمُودُ، جیسے قوم سمود کو اللہ نے عذاب دیا، جیسے قوم سمود کو اللہ نے برباد کیا، قوم مدین یعنی قوم شعیب کو بھی اللہ نے ایسے برباد کر دیا۔ انشاءاللہ کل جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔